کلام سے۔ ابھی وقت ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں، اور کلام سنانے کے لیے جس ہستی کو میں بلا رہی ہوں، بہت خوشی، دلی خوشی ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ پہلی سیڑھی پہ رکھ قدم، آخری سیڑھی پہ نگاہ، منزلوں کی جستجو میں رائیگاں ایک پل نہ ہو۔ خدا کے بندے نے ایک پل بھی رائیگاں نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ پاسٹر سے ریورنڈ سے بشپ، اور ہماری دعا ہے کہ بشپ سے جب وہ ڈاکٹر کے عہدے پر ہوں گے، اور آپ سب کی زوردار تالیوں میں بشپ ڈکسن نواب کو آپ کی زوردار تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے اس سے بڑھ کر یسوع کے لیے تعلیماں جو یہاں پر ساری عزت، سارا جلال، سارا آدر صرف اور صرف میرے یسوع کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی کے نام کو ہمیشہ جلال ملتا رہے۔ اور آئے میرے ساتھ نکالیں، خدا کے کلام کو کھولیں گے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہ 3، 4 اور 6 آیت، 7 آیت۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اس کو کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی جاننے میں والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے کی خواہش ہے، تو اس کے پھل سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آج اس کلام کے سبب سے برکت پائیں گے۔ جب میں اس حصے پر غور کر رہا تھا، خداوند نے اس حصے میں سے مجھے ایک خاص چیز سکھائی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کلام جو ہم نے پڑھا ہے ایک ایسے حصے کی بابت ہے جو بنی نوع انسان میں، انسانیت میں گناہ کی بنیاد بنا۔ جو انسان خدا نے پیدا کیا تھا وہ پاک تھا، صاف تھا، ویسی ہی پاکیزگی، صورت، شکل و شبیہ رکھتا تھا جیسا کہ یہ خدا خود تھا۔ خدا نے اپنی ہی کی طرح اپنے لیے ایک خاندان پیدا کیا جس میں اس نے آدم کو اور ہوا کو پیدا کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اپنی شکل و شبیہ سے مراد ان کی جو ذہانت ہے، ان کی جو سوچنے کا معیار ہے، ان کی پاکیزگی کا جو معیار ہے، ان کی زندگی کا جو کردار ہے، وہ بالکل کامل تھا جب تک کہ گناہ ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ اب یہ ایک سچائی ہے جس کو اگر آپ سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ روح بھی ہے اور بدن بھی ہے، ہم دونوں کی شخصیت رکھتے ہیں۔ ہم انسان جسم بھی رکھتا ہے اور اس جسم میں روح بھی ہے۔ جسم مٹی سے، روح خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔
اس لیے تو ایک خاص بات جو آج بھی ہمارے ایمانداروں کو، ہمارے لوگوں کو، مسیحیوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں میں ہم اپنے عزیز دفن کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر ہم مٹی کو دفن کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ روح بائبل میں بعض کی کتاب بتاتی ہے کہ مٹی خاک میں مل جاتی ہے اور روح واپس خدا کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ اب آدم اور ہوا جسم بھی ہیں اور روح بھی ہیں۔ اوپر وہاں پر روح، شیطان جو ہے وہ صرف روح ہے، وہ بدن نہیں رکھتا، اور شیطان کے ساتھ جو اس کے فرشتے ہیں جو بدروہیں بن گئی وہ بھی روحیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہماری مخلصی ہوئی ہے، ہمیں نجات ملی ہے، ہمیں بچایا گیا ہے، تو شیطان کو کیوں نہیں نجات ملی؟ کیونکہ ہمارا جو بدن ہے وہ بدن کے ساتھ روح بھی ہے۔ شیطان کے پاس صرف روح ہے، اور روحیں مرتی نہیں ہے، روحوں کے اندر خون نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پاس کفارہ بھی نہیں تھا۔ خدا نے ہمیں کفارہ دیا یسوع مسیح کی صورت میں، جو بدن میں ظاہر ہوا، خدا کا اکلوتا بیٹا ہماری نجات بن کر اس دنیا میں آیا۔ وہ شروع سے تھا، وہ ابدی خدا تھا جس نے جسم لیا اور میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا، اس لیے خون بہا کر جسموں کا کفارہ دیا گیا، جس کے سبب سے وہ جس جسم نے شروع میں گناہ کیا تھا اس کا کفارہ ہو گیا۔ ہاللویا۔ یہ دشمن ہے ہمارا شروع سے، شیطان، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اسے اپنا دوست نہ سمجھنا، شیطان کو اپنا دوست نہ سمجھنا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ہلاک کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آیا ہے۔ اسے معلوم پڑا کہ میرا تو اختتام ہو گیا ہے، میری تو کوئی بخشش نہیں ہے، میں گرا دیا گیا ہوں، مجھے انسان کو بھی گرانا ہے۔ اور جب وہ انسان کو گرانے کے لیے زمین پر آیا، انسان اس کے چنگل میں، انسان اس کی باتوں میں آ گیا۔ آپ کا دشمن بڑا چلاک ہے، وہ آپ کو اپنی باتوں میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، حقیقت میں آپ کا دشمن آپ کا دوست نہیں ہے، شیطان آپ کا دوست نہیں ہے۔ ہاللویا۔ وہ شروع سے بڑا چلاک ہے، اسے چلاکیاں، مکاریاں سب کچھ آتی ہیں۔ آپ کا دوست نہیں ہے، شیطان آپ کا دوست نہیں ہے۔ میں نے کیا بتایا؟ شیطان آپ کا دوست نہیں ہے، وہ مکار ہے، چلاک ہے، لگتا ہے جیسے بڑے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ کتنی بڑی فائدے کی بات ہے میرے لیے۔ اس نے ہوا سے کہا کہ تم مرو گے نہیں، بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ ہاللویا۔ یہ اس کی مکاری ہے، یہ اس کی چلاکی ہے۔ کس شکل میں ظاہر ہوا؟ دوست کی شکل میں۔ لگ رہا ہے کہ بہت اچھا چاہتا ہے، یہ میری کتنی فکر کرتا ہے۔ اسے جب آپ ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چرچ آئے، عبادت کی، اچھے کام کیے، راست بازی کے کام کیے، تو آپ کا دشمن آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں دکھانا چاہتا ہے جو دیکھنے کے لیے خوشنما ہو، جو اچھی لگے دل کو، وہ
آپ کو کہے گا وہ ایڈے راست باز نہیں بنی گا، ایڈی بھی راست باز چنگی نہیں ہوتی، وہ اینیاں بھی دعاواں چنگیاں نہیں ہوتیاں، کدی کدی وچوں کت کچھ کر بھی لینا چاہیے، اتنا خدا ناراض نہیں ہوتا تھوڑا بہت کرن دے نال، تھوڑے بہت بدکاری کرن دے نال، جھوٹ بولن دے نال، فریب دین دے نال، یہ تانوں مکاریاں آ جاندیاں۔ اس کے سبب سے آپ چلاک ہوشیار ہو جاؤ گے، تسی چلاک ہوشیار ہو گے کبھی دا کہ تھوڑے بہت ہی مکاریاں سیکھو تے پھر ہی دنیا نو چلاک دنیا چ رہ سکیدا ہے۔ آپ کا دشمن آپ بہت چلاک ہے، مکار ہے، وہ آپ کو آپ کی جگہ سے گرانا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کے مقام سے گرانا چاہتا ہے، وہ آپ کی راست بازی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو یسوع سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آج کا اس کا یہ مشن نہیں ہے، شروع سے ہے، شروع سے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ آ کر بتائے گا نہیں جو تو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی زندگی کیا فائدہ، اس طرح کی زندگی کہتے 4 دن کی زندگی میں موجہ کر لئیے، یہ چیزیں لوگ آپ کو سکھائیں گے، اور جو لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں یقین جانے ابلیس ان کے اندر سے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ ہلیلویا، ابلیس ان کے اندر سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی نہ بھی چرچ جاوا دے کیڑی گل ہے، کون باتیں کر رہا ہے ان کے اندر سے؟ ابلیس، کیونکہ ابلیس آپ کو آپ کے مقام سے گرانا چاہتا ہے، اس کا ایک کام ہے۔ کیا پرستش کرنے والے؟ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ یہ پرستش کرے، یا گیت گانے والی لڑکیاں، ابلیس نہیں چاہتا کہ یہاں پر آپ گیت گائیں، چرچ میں جلدی آ کر دعا کرنا، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ جلدی آ کر دعا کریں، وہ آپ کو دنیا کی الجھنوں میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی الجھنوں میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کے معیار میں سے گرانا چاہتا ہے، وہ آپ کی ذہن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خدا کی بات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا یہ نہ کرنا، یہ نہ کھانا، وہ آپ کو خدا کی بات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ معیاری نہ رہیں، آپ ناقص ہو جائیں۔ ہلیلویا، آپ نے دیکھا نا ایک خوبصورت سا سیب جس کی بڑی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اور ایک ایسا جو گلا سڑا سیب ہوتا ہے، ہلیلویا، دیکھا نا؟ تو وہ جو ریڑھی لگائی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے خوبصورت سیب لگائے ہوتے ہیں، اب اگر وہ گل سڑ جائے تو ساتھ والے کوڑے پر اسے پھینکا جاتا ہے، اسے اٹھا کر کوڑے سے۔ ابلیس آپ کو کوڑے کے اوپر لا کر لے کر جانا چاہتا ہے، ابلیس آپ کو ناقص کرنا چاہتا ہے، ابلیس آپ کے معیار کو ختم کرنا چاہتا ہے، ابلیس آپ کی قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا، ابلیس نہیں چاہتا کہ جو آپ خداوند میں جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں، اس کا کام شروع سے ہے ایمانداروں کو گرانا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، خدا بندہ اسی تے راست باز ہاں، عبادت کرنے وا، اتنیاں مشکلاں ساڈے تے کیوں؟ وہ ویکھنا بندہ شراب بیچتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کتنی دولت ہے اندر کول، اسی کتنے ماڑے غریب۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کتنے ویلیویبل ہیں، آپ کی کتنی قدر ہے۔ شریر ہلاک کیے جائیں گے اور راست باز ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ We are the different، اس لیے تو لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ کس جہان کے؟ اس جہان کے۔ آپ کے کانوں میں آ کر وہ سرگوشیاں کرتے ہیں
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो बदकार है वो चाहता है कि आप उसकी तरह हो जाएं। नाराज चाहते हैं कि आप नाराजगी में जिंदगी गुजारें। कचरू चाहते हैं कि आपकी बाहें टेढ़ी हो जाएं। शरीर चाहता है कि आप शरारत करें। मकार चाहता है कि आप उसके सबब से मकारियां सीखें। हालेलुया। क्योंकि ये सब जब आपके साथ बात करते हैं तो शैतान इनके अंदर से होकर आपके साथ कलाम करता है और उसकी एक ही ख्वाहिश है, आप अपने प्यार पर कायम न रहें, आपको आपकी जगह से गिराना चाहता है। हालेलुया। और जो साबित कदम रहे, आखिर तक कायम रहे, यीशु मसीह ने कहा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उसे उस शहर में लेकर जाऊंगा जो मैंने उसके लिए तैयार किया है। यीशु ने कहा मैं उस दरख्त में से उसे खाने को दूंगा जो मैंने उसके लिए रखा है, जहाँ जिसको खाने से ना बीमारी आती, उसके पत्तों से शिफा मिलती है, उसकी वो जिंदगी का दरख्त है। वो जहाँ पर ना मौत होगी ना मातम होगी, वहां पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो गालिब है, जो गालिब आता है वो गिरता नहीं है। साथ वाले को बताएं, जो गालिब आता है वो गिरता नहीं है। जो गालिब आता है वो गिरता नहीं है। कौन गिरता है फिर? शैतान तो गिरा हुआ है पहले। नहीं, जो गालिब नहीं आता। हालेलुया। जो आकर आपको संडे को चर्च जाने से रोकता है, जो संडे को आपको चर्च जाने से रोकता है, कौन है वो? अबलीस नहीं है, वो अबलीस की एक तासीर है। मत कहें हो सकता है संडे को तेरा चाचा आ जाए तो तुम अबलीस कह दो, बाबू आ जाए तो अबलीस कह दो। अबलीस नहीं है। अबलीस की कोई तासीर है जो काम कर रही है आपके खिलाफ। हालेलुया। जो खुदा के नजदीक आने से आपको रोकता है। हालेलुया। बहुत सी बहनें हैं, मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जो दुआ करते हैं, रूह कुदस हासिल करते हैं, ज्यादा दुआ करते हैं, फिर कोई कड़ी कभी सहेली ऐसी आंदी कि उन्हें ऐसी पटनी तो ला दी है, तो सहेली तो भी अकाल खराब कर देती है, सहेली तो भी अकेले रह जाती है। कोई ऐसा दोस्त मिलता है वाला कि चला तुम शराब पिया, तुम किधर चर्च जाना है। शराब डायरेक्ट नहीं पिलाते, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले वो बुढ़ापे खिलवाते हैं, वो बिलियर्ड खिलाते हैं उनको, ये आगाज है। वो आपको लेकर जाएंगे, वो कहेंगे कि आज छठ पर अतवार चर्च की जाना, क्रिकेट खेल के आने। वो उसे मालूम है आज क्रिकेट खेलने जाएगा, अगली बारी क्रिकेट की जगह कितने और ले जावागा, उसके बाद क्रिकेट तो उसको कितने और ले जावागा। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, सच्चाई बताऊं, मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया, मेरे साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। वो लोग, जो वो नौजवान, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो नशा बेचते हैं, शराब बेचते हैं, वो हर किसी के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि आज 60 दी ब्यावां सारी जिंदगी इहदे को 60 कमांदा है, आज 200 दी ब्यावां दा सारी जिंदगी इहदे को 200 रुपया कमांदा है। ऐसे दोस्तों से बचें जो आपकी जगह से आपको गिराना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो आकर आपकी सोच को खुदा के खिलाफ करते हैं, जो आकर आपकी सोच को खुदा के
آپ کی سوچ ہے جو خداوند تو نے کہا وہی مانوں گا, جیسے چلنے کے لیے تو نے کہا وہاں چلوں گا, جو کچھ تو کہتا ہے ویسی ہی زندگی گزاروں گا. ہاللیلویا. جبکہ وہ خدا کے کاموں اور خدا کی باتوں کے خلاف آپ کو کرنا چاہتے ہیں. شیطان نے کیا کیا اس کو؟ خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا, لیکن تو نہیں مرنا. سب سے پہلی بات خدا کے خلاف. خدا نے کہا مرو گے, اس نے کہا نہیں مرو. خدا نے کہا جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا, اس نے کہا نہیں مرو گے. جو خدا کی بات کے خلاف بات کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو خدا کی بات کے خلاف بات کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کس میں سے ہے؟ یوحنا کی انجیل ہاللیلویا 43 میں آیت میں لکھا ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے میرا کلام سن نہیں سکتے. 43 میں 8واں باب 43 میں آیا یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب. تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. تم اپنے باپ اور ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا, کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے, کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. ہاللیلویا. جو آپ کو خدا کی باتیں سکھاتے ہیں وہ خدا سے ہیں, اور جو ابلیس کی باتیں سکھاتے ہیں وہ ابلیس سے ہیں. ہاللیلویا. بتائیں ذرا ساتھ والے کو, جو خدا کی باتیں سکھاتے ہیں وہ خدا سے, اور جو ابلیس کی باتیں سکھاتے ہیں ابلیس سے. ہاللیلویا. جڑی بہن لڑنا سکھاتی ہے کون ہے؟ کس سے ہے؟ ابلیس سے. کس سے ہے؟ ابلیس سے. اور جو پرستش کرنا سکھاتی ہے خدا سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو نفرت کرنا سکھائے وہ ابلیس سے. بہت مشکل ہے. یہ دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کی ماں باپ, اکثر ایسا ہوتا ہے ماں باپ جو ہے وہ چاچے نال نفرت کرنا, مامے دے نال نفرت کرنا, تائے دے نال نفرت کرنا, رشتے داراں دے نال نفرت کرنا, پڑوسیاں دے نال نفرت کرنا. تو کیوں بلانا چاہنا, تو کیوں اتنا صحیح لینا. نفرت سکھانا بند کریں, ابلیس کا کام ختم کریں اپنے گھروں میں سے. ہاللیلویا. جھوٹ سکھانا بند کریں, ابلیس کا کام ختم کریں اپنے گھر میں. جھگڑے کرنا بند کریں اور ابلیس کا کام کرنا بند کر دیں اپنے گھروں میں. راست بازی, ایک ایماندار گھرانہ بنائیں, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے جو آپ کو جھگڑے پر اکساتا ہے, جو آپ کو گالیوں پر اکساتا ہے, سچویشن ایسی کریٹ ہوگی. اور اس میں تو گالا نہیں سے کٹنا چاہتی, میں تو گالا نہیں سے کٹنا چاہتا, لیکن حالات سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی, حالات بڑے خراب ہو گئے تھے. وہ یہ دو چار سناؤ نا, یہ چپ نہیں کرتا. آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آپ کو اکسائے اس لیے رہا ہے کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ اس بہن نے, اس بھائی نے گالیاں دینا بند کر دی ہے. اس کی زندگی میں میرا مقام ختم ہو چکا ہے اور خدا کا درجہ بڑھ چکا ہے, خدا کا مقام بڑھ چکا ہے. ہاللیلویا. سمجھ رہے میری بات کو؟ کتنی بہنیں میری بات کو سمجھ رہی ہیں؟ ہاللیلویا. لڑائی دے وچ جڑی وہ تیرے کول نہیں کھودیا جاتا, مینوں سٹ دو, مینوں صورتیں انج آوے گی. آپ کا دوست نہیں ہے جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے, وہ آپ کا دوست. ہاللیلویا. دھیان نو لگ رہا ہے کہ اینو یہ میرا زیادہ, اینو زیادہ میری فکر ہے. جو
رشتوں میں لڑائی کو جھگڑے کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، یقین جان جائیں یہ وہ ہے جسے شیطان استعمال کر رہا ہے، آپ کا عزیز نہیں ہے۔ آپ کا چل میرے پاس چل آپ کھانے چل رہے ہیں، یہ وہ ہونے سے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اکثر لڑائی ہو گئی، چل میرے پاس کھانے چل میں ہونے نہ پتا چل گیا میرا، آپ بڑے آرام سے بیٹھے تو چنگا آرام نہ بیٹھا ہے، وہ انہیں لڑائی کر چڑی کو چپ کر کے بیٹھا ہے، اٹھا بس انہیں خلاف رپٹ دکھا کے آنا، یہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس کے اندر شیطان کام کر رہا ہے، اور شیطان کا کام یسوع مسیح نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اس کا کام مارنا، برباد کرنا، تباہ کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ تے ربڑ لگوا کے آنے نے پولیس آندی ہے، تانوں بھی پھڑ کے لے جاندی، انہوں نے پھڑ کے لے جاندی، پھر 20,000 تسی بھی دے کے چھڑوا کے چھڑیچ کے آندے، دوسرے بھی چھڑیچ کے آندے۔ ہاللیلویا۔ شیطان کا کوئی چنگا بھلا کیتا آپ نے کبھی، اور اس کے لوگ بھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا لگ رہا ہے کہ یہ دوست ہے، کہہ رہا ہے تم مرو گے نہیں، کہہ رہا ہے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم زوراور ہو جاؤ گے، ہوئے کیا کمزور، تم عقل مند ہو جاؤ گے، ہوئے کیا بے وقوف، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، ہوئے کیا شیطان کی مانند ہے۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ شیطان کہے اور آپ کو لگے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے، مت سنیے اس کی بات، کیونکہ آپ کے نقصان کے لیے ہے وہ۔ ہاللیلویا۔ 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 ایک میں دھوکہ آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، آج کل دنیا میں عام ہے، اسے کہتے ہیں لالچ کا دھوکہ۔ بتائیں ساتھ والے کو کون سا دھوکہ ہے؟ بتائیں ساتھ والے کو کون سا دھوکہ ہے؟ ہاللیلویا۔ اس کی بورڈ کی پرائز ہے اس وقت تقریباً 2,30,000 ہے، 30,000، 2,30,000۔ اور یہ کی بورڈ کوئی آپ کو کہے کہ یہ 2500 میں آپ کو مل جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ لالچ کا دھوکہ۔ کیا ہے؟ ہاللیلویا۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آپ جا نہیں سکتے ہیں، کوئی تانوں 30,000 چ، 1.25 لاکھ چ، 2.5 لاکھ چ لے جان لی تیار ہو جائے تو یقین جانیے گا کہ یہ کوئی آپ کو لالچ کا دھوکہ دے گا۔ ذہنی بات اگر آپ دیکھیں، کوئی تانوں آ کے کہ میرے کو 2 تولے سونا ہے تو میں تینوں 25,000 چ دے چھوڑا، کنے چ پتہ ہے تولے کی قیمت اس وقت 2.5 لاکھ کے اوپر ہی ہے۔ 5 لاکھ کا سونا 25,000 کوئی تن دے رہا ہے، اسی کہنا کہ جو مرضی ہو جائے، ویسے تو مجھے تنخواہ نہیں ملی، چلو میں قرضہ کٹوا کے لے لیتا، پھر وہ قرضہ کٹوا کے تو وہ لے لیتے ہیں، وہ جو سنار کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ کتنا 300 روپے کا ہے، جب 25,000 کا جب ٹھوک کے گئے نہیں وہ 300 لائے گا۔ یہ لالچ کا دھوکہ ہے جو آپ لالچی مت ہو جائیں۔ جب آپ لالچی ہوں گے آپ بڑی چیزوں کی خواہش رکھیں گے، لالچ اتنا آ گیا کہ تم خدا کی مانند ہو جائے گے۔ اچھا وہ جس خدا نے سارا کہتا مطلب ممی باقی نے پیدا کرا تھا، ممی ستارے پیدا کرا تھا۔ جھوٹے لوگ ابلیس کی طرف سے ہے اور آپ کو اپنے جیسا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے معیار کو، ہاں معیار رہتا ہے، معیار میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ایمانداروں کے معیار میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ چاہے 7,000 بھیڑیں ہوں، چاہے کچھ بھی نہ ہو، معیار سیم رہتا ہے۔ 7 بیٹے
ہو چاہے ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی نہ دے، معیار سیم رہتا ہے. ایمانداروں کا معیار نہیں تبدیل ہوتا ہے. یہی تو پہچان ہے کہ ہم یسوع کے ہیں. ہمارے معیار میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. چاہے اپنا گھر ہو، چاہے کرائے پر رہتے ہو، چاہے گروی پر رہتے ہو، معیار یہ ایک وہی ہے جو یسوع پسند کرتا ہے. ہاللویا ہاللویا. یہ نہیں ہے کہ وہ میرے کو فریج نہیں ہے گی تو کسی کو تھک کے فریج خرید لوا. نہیں ہے. کھڑے سے پانی پیوں گا، معیار میں تبدیلی نہیں آئے گی، معیار وہی رہے گا. مجھے تیری اس لالچ کی، تیری اس ہوس کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس باغ کے سارے درخت موجود ہیں. مجھے اس درخت سے منع کیا گیا ہے تو میں منع ہوں. میرے لیے خدا کی بات دنیا کی باتوں سے زیادہ اہم ہے. میں خدا کی بات مانوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا. میں تینوں مکاریاں سکھاوا تاکہ تو دنیا نو ٹھگ سکے. مجھے تیری مکاریاں نہیں سیکھنی ہے، اور مجھے وہ کھونے کے لیے کثرت سے دیتا ہے، اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا. اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے. میرا تعلق نہیں، میرا تعلق نہیں. میں اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کروں گا. میں اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کروں گا. حالات اچھے ہوں یا بگڑ جائیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں جو اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کرتے، خدا ان کے حالات بگڑنے نہیں دیتا. ہاللویا. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں تمہیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا جس میں سے بچ نکلنے کی راہ نہ ہو. ہاللویا ہاللویا. کوئی ہے جو آپ کو برگلانا چاہتا ہے، دوست بن کر. بتائیں ساتھ والے کونی کار کمی. میری سہیلی کے گھر جا کے میں پڑھنا ہے. کونی کار کمی. میری سہیلی کی برتھ ڈے ہے. آگے جاؤ تو کسی سہیلی کی برتھ ڈے ہوگی. کار والوں کی پتہ ہے، ہاں گھر والوں کو نہیں پتا، لیکن آپ اپنے معیار سے کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاللویا. عیسائی کو میرے ساتھ بولے گی کیا برکت پا رہے ہیں؟ کیا برکت پا رہے ہیں ایمانداروں؟ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب 4 آیت میں لکھا ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے. تو کسی شرابیے تو نہیں شکایت ہے، یہ سنو کہ شراب بیچنے والے تو نہیں ہے، نہ ہی کسی نشئی تو ہیں، نہ ہی کسی زناکار تو. آپ سے شکایت ہے. کس سے شکایت ہے؟ کس سے شکایت ہے؟ ہاللویا. کس سے شکایت ہے؟ کیا شکایت ہے؟ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ. آگے لکھا ہے، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. توبہ کر، فریب کو چھوڑ کر سچائی پر کام کر. توبہ کر، گناہ کو چھوڑ کر راست بازی پر کام کر. توبہ کر، گانوں کو چھوڑ کر پرستش پر کام کر. توبہ کر، دوستوں کے ساتھ گھنٹے گزارنے سے، سوشل میڈیا پر گھنٹے گزارنے کی بجائے دعا پر کام کر. مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ
हालेलुया। क्यों कहा गया है? क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह का फिदिया मौजूद है, मेरे पास यीशु मसीह की कुर्बानी मौजूद है। पर ये नहीं है कि आप कहें कि यीशु मसीह की कुर्बानी है लेकिन मैं गुनाह करते हुए यीशु मसीह में रहूंगा, मैं बदकारी करते हुए यीशु मसीह में रहूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका दुश्मन चालाक है, आपका दुश्मन मकारियां चलाकियां जानता है। बताएं साथ वाले को, बेटा सीधा दुश्मन नहीं कहता, आपका दुश्मन मकारियां चलाकियां जानता है। हालेलुया। ये ना मुझे ना कि मेरी कोई मकारियां चलाकियां जानती है, या मेरे ताई भी मकारियां चलाकियां जानती है, तो जानती है तो वो भी आपका दुश्मन ही है। जो मकारियां चलाकियां जानते हैं वो आपके दुश्मन है, और उनकी मकारियों चलाकियों के लिए खुद मकार चलाक ना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने म्यार में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। जो मेरा म्यार है मैं वहां पर ही रहूंगा, मेरे म्यार में तब्दीली नहीं आ सकती। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि आपके म्यार में तब्दीली ना आए? अब जरा आंखें बंद करें, अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाएं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आंखें बंद करें। देखिए कि कौन मकार और चालाक है आपके आसपास, कौन गालियां निकालता रहता है, झगड़े पैदा करता रहता है, कौन ऐसा शख्स है जो खुदा की बात से ज्यादा आपको दुनियादारी की अब्लीस की बातें सिखाना चाहता है। देखिए आंखें बंद करके अपने कदमों पर खड़े होकर निगाह करें जरा आसपास, आसपास से फिर हो गई तो ना लड़ाई शुरू हुई। ऐसी कोई फुफो, ऐसी कोई ताई, ऐसी कोई चाची आपकी भी हो सकती है, घर च लड़न की कोशिश कर रहे हो तुसी, लेकिन वो आती जाए तो लड़ाई धड़ शुरू हो जाए, तो समझ जाए कि ये वो है जो आपको आपके प्यार से गिराना चाहता है। मैं अपनी जगह से गिरना नहीं चाहता हूँ। मेरा मकाम खुदा में है, मेरी जगह यीशु में है। मुझे जो जगह मिली है वो उसने मुझे दी है, और वहां से मैं गिर नहीं सकता। आपको पता है क्या यूब गिर गया? क्या यूब गिर गया? नहीं। कितना कुछ हुआ एक ही दिन में। जो रूहानी म्यार है वहां से चस से मस नहीं कर सका। शैतान बहुत कोशिश करेगा, किसी वक्त आपके हालात बहुत मुश्किल कर देगा, आपके पास अपना पैसा नहीं होगा, आप बहुत परेशान होंगे, और वो कहेगा कि जा किसी ने उठा के ठूक लाए, लेकिन तू गिरा नहीं सकता। शैतान को कहेगा तू उसे गिरा नहीं सकता, कहीं उसे तू उसे गिरा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता मेरे म्यार। मेरा म्यार खुदावंद में कायम है, और मैं पहले से ज्यादा साफ होता जा रहा हूं, पहले से ज्यादा फायदा हुआ उसको। क्या हुआ? फायदा हुआ? मैंने पूछा फायदा हुआ? नहीं। तो बड़ी फायदे की बातें कर रहा था। ले आपका लोगों को दसना है ए चीज जड़ी है ना कि मेरी है, उन्होंने अपनी करके खा के जड़ा पैसे ठग लिया, फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। ठगियां करके देख लें, मकारियां करके देख लें, शरारतें करके देख लें, झगड़े करके या झगड़े करवा कर देख लें, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। नुकसान आपको पता है क्या हुआ? उसने कहा कि तू उम्र भर पेट के बल चलेगा। फिर उसने कहा कि तू अपने बच्चे दर्दे ज़ात से जनेगी, और उसने कहा कि तू खून हल जोतेगा और खून पसीने की रोटी खाएगा। हालेलुया। बनने क्या जा रहे थे? खुदा के बराबर। हुआ क्या? खाक पर खाक चाटते चल रहे।
جو خدا کی طرح خدا کے برابر ہونے کی کوشش جس نے کی ہے اس نے خاک چاٹی ہے، اور جو خدا کی باتوں کو مانتے ہیں انہیں خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا گیا ہے۔ کس نے؟ داؤد نے خدا کی بات کو مانا، خدا کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا درجہ دیا، خدا نے اس کو چرواہے سے اٹھا کر، میں آپ کو بتاؤں خدا کی باتوں میں برکتیں ہیں، خدا کی باتوں کو ماننے میں برکتیں ہیں، ان کو رد کرنے سے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور وہ باتیں آپ کے لیے آئیں، اپنے معیار کو گرنے نہ دیں۔ اگر میں یہاں پر چرچ میں یہاں پر پریچ کر رہا ہوں اور باہر نکل کر ڈھونڈا موالی، تو یہ میں آپ کو بتاؤں آپ یہاں پر بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں، چرچ میں کھڑے بھی آپ کی وہی ویلیو ہے، کیونکہ خدا مجھے انسانوں کی نظر میں اپنی ویلیو قائم نہیں کرنی، خدا کی نظر میں کرنی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں یہاں پر بھی اس کا ہوں، سڑکوں پر چلتے ہوئے بھی اس کا ہوں، گھر میں سوتے ہوئے بھی اس کا ہوں، کام پر جا کر بھی اس کا ہوں، اور اس لیے کیونکہ میں اس کا ہوں میرے معیار میں تبدیلی نہیں آتی ہے، میرے مقام میں تبدیلی نہیں آتی ہے، میں اپنے معیار کو جانتا ہوں، میری زبان ہمیشہ میٹھی رہے گی، میں دوسروں سے محبت کروں گا، میں دوسروں سے پیار کروں گا، میرے لیے راست بازی کی زیادہ اہمیت ہے، میں راست بازی کو اپنی زندگی میں اپناؤں گا اور خدا کا راست باز بندہ ہو کر زندگی میں گزاروں گا۔ اس لیے تو پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنے بدن کو مکے مارے۔ مکے مارنے سے بات یہ نہیں کہ میں نے ایسے مکے مار رہا ہوں، میں نے وہ کاموں کو کچلا ہے، میں نے ان کاموں کو رد کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ میں مسیح کا بندہ ہوں۔ کہیں میرے ساتھ، میں مسیح کی بندی ہوں، میں مسیح کا بندہ ہوں، میں مسیح کا بندہ ہوں، اس کا نوکر ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آپ دعا کر سکتے ہیں میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ مل کر دعا کر